بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. برادران عزیز، بزرگان محترم، اللہ رب العزت کا بہت شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا اور رمضان المبارک کے مہینے میں جو تھوڑی بہت عبادت اللہ تعالیٰ نے کرنے کی توفیق عطا فرمائی، آج ہم اس پر شکر ادا کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے اس کا انعام لینے کے لیے یہاں اس عیدگاہ میں جمع ہے. کوئی بھی عمل، نیک عمل اللہ تعالیٰ جس کی توفیق عطا فرمائے، وہ عمل کرنے کے بعد دو باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کے باوجود اور ہماری نالائقیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تراویح کی توفیق عطا فرمائی. روزانہ 40 سجدے مزید اللہ کے حضور کرنے کی توفیق ہوئی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ 40 سجدے نہیں، 40 مقامات قرب طے کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، اللہ نے اپنے قریب کیا. اس پر اللہ رب العزت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ جیسے اس کی عبادت کا حق ہے وہ ہم نہیں ادا کر سکے. خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری رات اللہ کے حضور کھڑے رہتے تھے، پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا، سجدے میں روتے رہتے تھے، وہ فرماتے تھے سب کچھ کر کے ماں عبدنا کا حق کا عبادت ہے، یا اللہ تیری عبادت کا جو حق ہم ادا نہیں کر سکے. ماں عرفنا کا حق کا معرفت ہے، یا اللہ تیری معرفت کا جو حق تھا ہم وہ معرفت حاصل نہیں کر سکے. جب حضور عبادت کا حق ادا نہیں کر پا رہے، معرفت کا حق ادا نہیں کر پا رہے، تو میں اور آپ اپنی ناقص عبادتوں کے ذریعے اللہ کی عبادت اور بندگی کا کیا حق ادا کر سکیں گے؟ لیکن بہرحال اس نے اپنے در پہ بلایا، اپنے دربار میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. اس پر اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کریں کم. ایک تو شکر کا جذبہ ہونا چاہیے اور شکر کرنا چاہیے ہمیں، اور دوسری بات یہ کہ استغفار بھی کرنا چاہیے. استغفار کا مطلب یہ کہ یا اللہ جو عمل میں ہماری کوتاہیاں رہ رہی ہیں، یا اللہ ہم اس سے آپ سے معافی مانگتے ہیں. تو کسی بھی عمل کے بعد جب انسان دو کام کرتا ہے، ایک اس کی توفیق پر شکر ادا کرتا ہے اور دوسرے اس کی اپنی کوتاہی پر استغفار کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتے ہیں. تو انشاءاللہ جب یہ دو عمل کریں گے تو پھر جب عیدگاہ سے جائیں گے تو اپنی عیدی اللہ تعالیٰ سے لے کر جائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ جب عید کا دن صبح کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں، اور فرشتے گلی کوچوں میں کھڑے رہتے ہیں اور کھڑے ہو کر ہر انسان کو اور جن کو، جنات کو یہ آواز دیتے ہیں، آؤ اپنے اس رب کی طرف جو بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کی عطا بہت بڑی عطا ہے، آؤ اسی طرف. اور جب مسلمان عید کی نماز کے لیے عیدگاہ میں جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں. باہادہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے وہ بندے ہیں. تم نے کہا تھا نا کہ اتجعل فیہا من یفسد، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے گی؟ آؤ دیکھو میرے یہی بندے ہیں جنہوں نے خواہش کے باوجود کھانا نہیں کھایا، خواہش کے باوجود پانی نہیں پیا، خواہش کے باوجود اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول کیا اور انہوں نے روزہ رکھا. یہی وہ ہے کہ جنہیں تم کہتے تھے کہ یہ زمین میں فساد پھیلائیں گے. آج یہ رشک ملائکہ ہے، یہ رشک ملائکہ ہے. باری تعالیٰ ملائکہ کے سامنے فخر فرما رہے ہیں
کہ دیکھو یہ میرے وہ بندے ہیں جن کے بارے میں تم کہتے تھے کہ یہ فساد پھیلائیں گے، انہوں نے روزہ رکھا ہے، انہوں نے تراویح پڑھی ہے، انہوں نے رات کا قیام کیا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا ہے، آج یہ میرے حضور حاضر ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں ما جزاء اجیر، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے اپنی مزدوری پوری کی، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے اپنی مزدوری پوری کی؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کو اس کی مزدوری پوری دی جائے۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ وعزتی وجلالی وعلوی مکانی، میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے علو مرتبہ کی قسم، تم گواہ رہو میں نے ان سب کی مغفرت کر دی، بلکہ ان کے گناہوں کو حسنات میں تبدیل کر دی۔ اور پھر جب یہاں سے واپس جاتے ہیں تو فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے فَيَرْجِعُونَ مَغْفُورًا لَهُمْ، اس حالت میں عیدگاہ سے واپس جاتے ہیں کہ ان کی مغفرت ہو چکی ہوگی۔ تو الحمدللہ ہم یہاں پر اللہ کے حضور حاضر ہیں اپنی مغفرت کا پروانہ لے لیں، اور انشاءاللہ اللہ ہم سب کو وہ مغفرت کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ لیکن اب مغفرت کا پروانہ تو ضرور ملے گا انشاءاللہ، لیکن اگلی زندگی کی فکر کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ روزے میں تقویٰ کی مشق آپ کو اللہ تعالیٰ نے کروائی کہ دیکھو نفس کی خواہش کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ نفس کھانے کی خواہش کر رہا ہے، حالانکہ کھانا تو حلال ہے، نفس پینے کی خواہش کر رہا ہے، پانی تو حلال ہے، تو دیکھو تم حلال سے رکو، صبح سے لے کے شام تک تم حلال سے رکے، اور ایسے بھی اوقات آئے کہ تمہارے سوا اس کمرے میں کوئی نہیں، تم کمرے میں ہو، فریج بھی موجود ہے، ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے، اور تمہیں پیاس بھی لگ رہی ہے، لیکن تم ہمارے خوف سے تم نے پانی نہیں پیا، ہمارے خوف سے تم نے کھانا نہیں کھایا، تو دیکھو اب آئندہ کی زندگی میں ہمارے خوف سے گناہ بھی مت کرنا۔ یہ ہے عید کا سبب کہ جب اللہ کے خوف سے کھانا نہیں کھایا، اللہ کے خوف سے پانی نہیں پیا، اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنی نفسانی خواہشات پر ہم نے کنٹرول رکھا، تو اب اللہ تعالیٰ یہ ٹریننگ دے کر یہ چاہتے ہیں کہ ہم آگے کی زندگی میں اللہ کا نافرمانی سے بچیں۔ جب کسی نافرمانی کا خیال آئے تو فوراً دل میں یہ خیال آنا چاہیے کہ میرے اللہ مجھے دیکھے، میرے اللہ مجھے دیکھے۔ تو یہ اس پورے رمضان میں جن مراحل سے ہم گزرے ہیں اور جو مشقیں ہم نے کی ہیں، ان ساری مشقوں کا نتیجہ یہ ہے کہ آئندہ کی زندگی میں گناہوں سے بچے۔ بھائی کسی کو زبان غلط استعمال کرنے کی عادت ہے تو وہ اپنی زبان کو کنٹرول کرے، کسی کو جھوٹ کی عادت ہے جھوٹ پہ کنٹرول کرے، کسی کو غیبت کی عادت ہے غیبت پہ کنٹرول کرے، کوئی اللہ معاف فرمائے رشوت میں مبتلا ہے، تو بھائی یہ موقع ہے آج یہ عہد کر کے یہاں سے اٹھیں کہ ہم آئندہ اپنی زندگی میں رشوت نہیں لیں گے، ہم حرام اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلائیں گے۔ اسی طرح کوئی نعوذ باللہ سود لیتا ہے، سود دینے کے گناہ میں مبتلا ہے، من حیث القوم تو پوری قوم اس جرم میں شریک ہے، من حیث القوم پوری قوم اس جرم میں شریک ہے کہ ہمارے یہاں دھڑلے سے سود کا لین دین ہوتا ہے، ہمارے بینک سودی معاملات کرتے ہیں، سود پہ پیسے لیتے ہیں، سود پہ پیسے دیتے ہیں، لیکن ہم انفرادی زندگی میں تو بچنا چاہیں تو کسی نے آپ کو مجبور نہیں کیا، بینک کرتے ہیں سود سے معاملہ، لیکن اگر میں اپنی ذاتی زندگی میں سود سے بچنا چاہوں تو مجھے کون آ کے مجبور کر رہا ہے کہ سود کا لین دین کرتا؟ ٹھیک ہے رشوت کا بازار گرم ہے، کرپشن کا بازار گرم ہے، لیکن مجھے کس نے مجبور کیا کہ میں بھی کرپشن کروں؟ میں کیوں رشوت لوں؟ ان چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں لیکن ہم بچتے نہیں ہیں۔ آج یہ موقع ہے کہ اس اللہ تعالیٰ سے ہم عہد کر کے یہاں سے اٹھیں کہ یا اللہ میں اب حرام نہیں کھاؤں گا، میں اپنے بچوں کو لقمہ حرام نہیں کھلاؤں گا،
کسی شخص نے اگر بہنوں کو میراث کا حصہ نہیں دیا، آج یہاں سے عہد کر کے اٹھے کہ میں اپنی بہنوں کو میراث کا حصہ دوں گا، ابا کا انتقال ہو گیا، آپ پوری جائیداد پر قابض بن کے بیٹھ گئے کیونکہ آپ ساتھ رہتے تھے۔ جو بھائی آپ کے ساتھ نہیں ہیں، جو بہنیں رخصت ہو گئی ہیں، وہ آج سے منت سماجت کرتی ہیں، ان کے حالات صحیح نہیں ہیں، لیکن آپ کو خوف خدا نہیں ہوتا کہ ان بہنوں کو ان کا حصہ دے دے۔ تو میرے بھائی کتنے دن یہ کھا لو، کتنے دن یہ چل جائے گا؟ آخر جب قبر میں جاؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے، اور یہ جو کچھ غافلانہ طور پر دوسروں کا حق کھایا، اس کا فائدہ آپ کی اولاد اٹھائے گی۔ کتنی حماقت کی بات ہے کہ عذاب آپ کو ہوگا اور فائدہ آپ کی اولاد اٹھائے گی۔ کتنا گھاٹے کا سودا ہے، انسان سودا کرے تو ایسا کرے کہ کوئی فائدہ تو اٹھا لے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کتنے دن کی زندگی ہے، اگر کسی کا حق مارا ہے تو بھائی عہد کر کے اٹھو یہاں سے کہ اس کا حق ادا کریں، بہنوں کو ان کا حق دیں گے، بیٹیوں کو ان کا حق دیں گے، اور جن بھائیوں کا حق کھایا ہے ان بھائیوں کو ان کا حق دیں گے۔ یہ عزم کر کے جب یہاں سے اٹھیں گے تو صحیح معنوں میں رمضان کا فائدہ تب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا سبق جو رمضان سے مل رہا ہے وہ غلغاری کا سبق مل رہا ہے۔ ہم نے کھایا نہیں تو ہمیں اندازہ ہوا نا کہ بھوک کیا ہوتی ہے، ہم نے پیا نہیں اندازہ ہوا کہ پیاس کیا ہوتی ہے۔ تو تم آج سوچو کہ جو غریب لوگ ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا میسر نہیں ہے، ہم تو اللہ کا شکر ہے افطاری بھی کرتے ہیں، سحری بھی کرتے ہیں، اور اتنی کی سحری افطاری کہ جو بیچ کا 12 گھنٹے کا وقفہ تھا اس کو بھی کور کر لیا۔ لیکن ذرا تصور کرو جس کو 1 وقت کا کھانا میسر ہے وہ کس کرب سے گزرتا ہو، کس تکلیف سے گزرتا ہو۔ وہ مسلمان جو آج جنگ کا شکار ہے، غزہ کے مسلمان جو آج ظلم و ستم کا شکار ہے، اپنے گھر کے کھنڈروں کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ سوچئے کہ نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ صحت کی کوئی سہولت ہے، نہ گھر ہے، دشمن کا خوف ہے۔ جب جس کا دل چاہتا ہے دشمن کا وہ بمباری کر کے صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ کس کرب میں ان کی زندگی گزر رہی ہے، یہ ہمارے لیے آج کا سبق ہے کہ ہم ان کے اس کرب کا، ان کے اس دکھ کا، ان کے اس درد کا احساس کریں، اور کچھ نہیں کر سکتے کم سے کم ان کے لیے دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت عطا فرمائی ہے تو ان تک مالی امداد پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ اگر کریں گے تو صحیح معنوں میں رمضان سے ہم نے سبق حاصل کیا۔ تو یہ دونوں سبق رمضان سے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ کی زندگی میں ان دونوں اسباب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی لیے صدقہ فطر ہماری شریعت میں رکھا ہے کہ آپ عیدگاہ آنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرو۔ اگر جو صاحب استطاعت ہے اس پر اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے صدقہ فطر واجب ہے تو کم سے کم 200 روپے فی کا صدقہ فطر ادا کریں، اور زیادہ سے زیادہ آپ جتنا ادا کر سکتے ہیں اچھی بات ہے، تاکہ جو غریب ہیں وہ بھی عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہوں، اور کم سے کم عید کے دن میں وہ مطمئن ہو کہ آج مجھے اگر دہاڑی نہیں ملے گی تو کوئی بات نہیں، میں اپنے بچوں کو عید کے دنوں میں کھانا کھلا سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، 7:30 ہو رہے ہیں۔ میں نماز کا طریقہ آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ آپ جب سے صفحے بنائیے تاکہ آپ کے اس دوران آپ کی صفحے سیدھی ہوں گی، اور میں آپ کو نماز کا طریقہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ دیکھیے